کی شعب الایمان کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماہ سیام کے مہینے کے اندر 5 چیزیں ہیں اعطیت بھی امتی شہر رمضان، عطا کی کر دی جاتی ہے ماہ سیام کے اندر 5 کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں۔ فرمائے لم یعطہن قبل نبی، فرمائے یہ ایسی 5 چیزیں ہیں لم یعطہن، میرے سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو یہ عطا نہیں فرمائی۔ فرمائے ایسا کوٹا جو اللہ نے صرف اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمایا، وہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کی امت کے لیے وقف کر دی، یہ اور کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ایسی 5 چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمائی؟ فرمایا پہلی ان میں سے یہ ہے، مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا جب ماہ سیام کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نظر اللہ علیہ، اللہ نظر کرم فرماتا ہے، نظر رحم فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر کے اندر پوری کائنات ہے، ذرے ذرے کو رب دیکھ رہا ہے، قطرے قطرے کو رب دیکھ رہا ہے، منافق ہے تو رب اس کو بھی دیکھ رہا ہے، مشرک ہے تو رب اس کو بھی دیکھ رہا ہے، ہر بندے کو خدا دیکھنے والا ہے۔ فرمایا نظر اللہ علیہم سے مراد یہ ہے کہ اللہ نظر کرم فرماتا ہے۔ مالک کی نظر کرم سے ہوتا کیا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خدا جس کی طرف ایک مرتبہ نظر کرم فرما دے، ومن نظر اللہ علیہ ومن لا يعذبہ ابدا، اور میں جس کی طرف خدا ایک مرتبہ نظر کرم کر لے قیامت تک لا يعذب ابدا، اللہ اس کو عذاب نہیں نازل۔ کتنی بڑی شان ہے کہ جس کی طرف اللہ نظر کرم ایک مرتبہ فرما لے، اور ماہ سیام کی پہلی رات ہے جس کے اندر اللہ پہلے آسمان کے اوپر آ کر نظر کرم فرماتا ہے، اور جو بھی اللہ کی نظر کرم کے اندر آ گیا، یہ حضور کا فرمان ہے، کائنات بدل سکتی ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند چھوڑ سکتا ہے، پر میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، فرمایا اس کے اوپر اللہ قیامت تک عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اچھا ہوگا کن کے لیے؟ جو سویا ہوا ہے، جس کا ارادہ بھی اتنا برا ہے کہ پورے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھنے، عید والے دن لٹھے والا سوٹ پہن کر پہلی صف کے اندر چلا جاؤں گا، یہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس کا ارادہ پختہ ہے، جس کا ایمان پختہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ ماہ سیام آ گیا ہے، اللہ مجھے ہر مصیبت سے بچائے، پورے ماہ سیام کے روزے بھی رکھوں گا، اور قاری قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن بھی سنوں گا، اور ہر برائی سے بچوں گا۔ اس طرح کا ارادہ کرنے والا پہلی ماہ سیام کے اندر جب سوتا ہے، اللہ اس کے اوپر نظر کرم فرما دے۔ بھائی اتنا بڑا انعام اللہ کے نبی فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں، پہلی یہ ہے کہ اللہ نظر کرم فرماتا ہے، اور دوسری فرمایا مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا کہ وحین یمسونا، اس وقت فرمایا بندے کے منہ سے روزہ دار جو ہوتا ہے جو سمیل پیدا ہوتی ہے، اس کو محدثین نے لکھا ہے کہ خوشبو، اب جس طرح 12-1 بجے کے بعد بندے کا معدہ خالی ہو جاتا ہے تو فرمایا اندر سے اس طرح کی سمیل معدے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خوشبو جو ہے اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ محبوب فرماتا ہے۔ فرمایا اطیبو من عند اللہ من ریح المسک، اطیبو بمانا یہاں اقربو، یعنی اللہ سونگنے سے پاک ہے۔ اب یہاں لفظ ہے کہ اللہ اس خوشبو مالک کو اتنی پسند ہے، کستوری سے بھی بڑھ کر پسند ہے، مالک تو سونگتا نہیں، سونگنے سے پاک ہے۔ تو یہاں مصنفین لکھ رہا ہے اطیبو کا معنی ہے اقرب، یعنی جس طرح بندہ خوشبو کے قریب ہوتا ہے اطمینان پہنچتا ہے، سکون پہنچتا ہے، اسی طرح جو بندہ روزے دار ہوتا ہے اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جس کے خدا قریب ہو جائے پر میں اس کی تو پھر بگڑی بن جاتی ہے۔ اور تیسری بات مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا اما الثالثہ فإن الملائکۃ تستغفر لهم فی یوم ولیلہ، فرمایا تیسری بات یہ اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار جو ہوتا ہے
فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے، فی یوم و لیلہ، دن اور رات اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں۔ مالک یہ تیرا روزے دار بندہ ہے جس نے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ تیرے اوپر ایمان رکھتے ہوئے بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے، اس لیے فرشتے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہیں دعا کے لیے۔ تو بتا جس کے لیے فرشتے اللہ کے پاکیزہ وہ لوگ نوری مخلوق ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوں، اللہ اس کی کتنی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا چوتھی بات مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ بِالْجَنَّةِ، اللہ پھر جنت کو حکم دیتا ہے، فرمایا تزجنی لعبادی، اللہ فرماتا ہے مزجن ہو جا، خوبصورت ہو جا، چمک جا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تیرے اندر یہ میرے جتنے لوگ دھرتی کے اوپر زمین کے اوپر روزے دار ہیں سب کو اٹھا کر تیرے اندر داخل فرما دوں گا، یہ اللہ جنت کو کہہ رہا ہے۔ اور فرمایا پھر پانچویں بات یہ وہ کوٹا ہے جو اللہ نے صرف اپنے نبی کی امت کو عطا فرمایا۔ سن میرے بھائی، اگر پھر بھی تو رہ جائے ماہ سیام کی برکت نہ حاصل کر سکے تو پھر اپنے مقدر کو رو، اپنے نصیب کو رو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پانچویں بات یہ ہے جب ماہ سیام کی آخری رات ہوتی ہے اللہ تمام روزے دار جتنے بھی کائنات کے اندر حضور کے غلام ماہ سیام کی تعظیم کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اللہ سب کو اکٹھا کر کے سب کی مغفرت فرما۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ اپنے نبی کے غلاموں کو یہ شان عطا کر رہا ہے۔